جا کے مشیر بنا، بادشاہ کو خواب آیا، اس خواب کی تعبیر کسی نے نہ بتا سکا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک نوجوان ہے، وہ ادھر جیل میں ہے، وہ بیچارہ بغیر قصور کے مجبور ہے، کسی نے الزام لگا دیا، وہ وہاں پڑا ہوا ہے، غریب الدیار ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا، بکتا بکاتا اس پہ الزام لگا کر اس کو جیل میں پھینکا ہوا ہے، اگر مجھے اجازت دو تو میں جاؤں۔ کہا جاؤ، ہمیں تو خواب کی تعبیر بتائی۔ تو وہ آدمی آیا، یا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف تو سچ بول رہا ہے، آج بتا ہمارا پورا ملک پریشان ہے۔ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور اس کا حل بتایا۔ تعبیر یہ ہے، حل یہ ہے، قحط آئے گا، یوں کرنا، بچ جاؤ گے۔ اور پھر قحط پڑا، اور پھر اس بادشاہ نے کہا بلاؤ اس نوجوان کو، ایسا سچا نوجوان جو کہا وہ ہے، بلایا۔ تو اس نے کہا آج کے بعد دیکھو، جس کو اللہ عزتیں دے، کہا تم میرے قریب رہو، تم میرے قریب رہو۔ چند دن کے بعد کہا ساری دنیا میں قحط پڑ چکا ہے، غلہ چونکہ صرف ہمارے پاس ہے، ساری دنیا سے لوگ غلہ لینے آئیں گے، یوسف سارے خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اللہ نے کائنات کا پوری دنیا میں ایک جگہ غلہ ملتا تھا، مصر، اور مصر کا وزیر خزانہ یوسف۔ جس کو ماں کی ممتا نہ ملی، جس کو باپ کی شفقت نہ ملی، جس کو بھائیوں کا پیار نہ ملا، جو بازاروں میں کوڑیوں کی طرح بکا، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کو سلاخوں کے پیچھے 10 سال کے قریب بغیر جرم کے رہنا پڑا، اللہ جب عزتیں دینے پہ آتا ہے، کل جو جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے تھا، آج پوری دنیا کا وزیر خزانہ بن کر بیٹھا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں جب میں بلندی دینے پہ آتا ہوں، وہ اسباب جو تم ڈھونڈتے ہو مجھے ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ ہوں جو چاہوں، میں وہ ہوں جو چاہوں تو قطرے کو سمندر کر دو، میں وہ ہوں جو چاہوں تو تنکے کو جنگل کر دو، اور میں چاہوں تو محمد جیسے یتیموں کو پیغمبر کر دو، وہ میں کرتا ہوں۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنان میں تھے، غلہ پوری دنیا میں ختم، اب وہ بھی نکلے، وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، اور جب پہنچے نا تو یوسف علیہ اللہ کہتے ہیں فَعَرَفُوا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے یہ وہ بھائی ہیں جو کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، تھوک رہے تھے، نہیں بتایا، بھاجا۔ یاد رکھنا حق والوں میں نرمی ہوتی ہے، یہ سنو، کہیں کثرت کے گھمنڈ میں نہ رہنا میرے بھائیو، حق والوں میں نرمی ہو۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے وہی بھائی ہیں، وہ نہیں پہچان گئے، وہ نہیں پہنچے، اللہ کہتے ہیں وہ نہیں پہچان، یہ پہچان گئے، بلایا، ان کے غلے بھرے، اور جب غلے بھر کر گھر جانے لگے نا، کیونکہ پیسے دینے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سارے پیسے ان کی بھوریوں میں بھر کے واپس کر دیے۔ واپس پہنچے اور کہا ارے تمہارا ایک اور بھائی نہیں؟ کہ تمہیں کیسے پتا ہمارا ایک اور بھائی ہے؟ کہ ویسے میں تمہارا بھائی ہے کہاں؟ ایک ہے بنیامین، وہ 2 بھائی تھے، ایک بچپن میں گم ہو۔ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں جو سن رہے ہیں، جن کو خود گمایا ہے، جن کو خود ذلتوں میں بھیجا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ایک تھا گم ہو گیا، دوسرا ہے کہ اس کو بھی لے آتے اور غلہ دوں گا۔ آئے واپس، ابا جی وہ یمین کو بھیجو، بنیامین کو بھیجانے اب نہیں بھیجوں گا، یہ ایک ہی رہ گیا اس کی نشانی، جب وہ یاد آتا ہے اس کو دیکھتا کہ نہیں ہم حفاظت کریں گے۔ نکلے، یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا 11 بھائی آ رہے ہیں، 11 بھائی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بنیامین تھا اس کو پاس بلایا اور اس کو کان میں کہا تیرا بچپن میں کو بھائی گما تھا؟ کہا ابا اس کو یاد کر کے بہت روتا ہے۔ کہا وہ نام کیا تھا؟ کہ یوسف۔ کان میں کہا میں یوسف۔ بھائیوں نے جو کیا نہ بھول جا، پریشان۔ حق والے معاف کرنے والے ہوتے ہیں، حق والے درگزر کرنے والے، سختی نہیں۔ پھر ایسی ترتیب بنائی، ایک ایسی ترتیب بنائی، کہا تم باقی واپس چلو، بنیامین میرے پاس رہے گا۔ بنیامین کو رکھا، واپس آئے باپ کے پاس۔ اب میں سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے ساری تمہید بنائی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یہ ساری تمہید میں نے اس آیت کے لیے بتائی ہے۔ جب واپس آئے نا، کہا ابا وہ تیرا دوسرا بھائی بھی گم ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سو، نہیں وہ نہیں گم، تم گم کیا؟ فصبر جمیل،
پھر آگے کہا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، ایک دن آئے گا اللہ ان کو لائے گا میرے پاس، مجھے اللہ پہ امید ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے مایوس ہو کے زندگی نہ گزارنا، اللہ سے مایوس نہ ہونا، ابشروا واملوا ما يسركم، امیدیں کرو، امیدیں کرو، ایسی ایسی اللہ سے امیدیں لگاؤ جو تمہیں خوش کریں۔ اور حضرت جابر سے اللہ کے نبی نے فرمایا جابر تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ پہ امید ہو، کبھی اللہ سے نا امید نہیں، کبھی اللہ سے میرا کام کیسے چلے گا، میرے تو حالات کوئی نہیں، میرے تو بتاؤ یوسف کے کوئی حالات تھے، بتاؤ یوسف کے کوئی حالات تھے، کہاں سے اٹھایا کہاں لے کے گیا۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی اپنے دولت کے گھمنڈ میں، نشے کے گھمنڈ میں، سیاست کے گھمنڈ میں، کثرت اور برادری کے گھمنڈ میں حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ کی قسم اللہ کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگتا، اللہ فقیر سے امیر، امیر سے فقیر بنانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام اس کو کہے میں تیرا بھائی ہوں، اور پاس بیٹھایا، واپس پہنچے، کہا ابا تیرا دوسرا بھائی بھی گم، کہا نہیں، اس وقت ایک جملہ کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے نا جب وہ بھائی چلے گئے، اللہ کہتے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بھائی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اپنی اپنی بیویوں کے پاس، یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب وہ دور چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کہا یا صفا علی یوسف، اے میرا بیٹا یوسف، پتہ نہیں تجھے نرم زمین نے اپنے اندر لیا ہے یا کسی سخت زمین نے تجھے روندا، پتہ نہیں تو نے واپس آنا ہے، میں امید رکھوں یا نہیں آئے گا تو میں دل کو تسلی دوں، یا صفا علی یوسف۔ اور اللہ علیہ کہتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آج آپ کے لیے سننا آسان، میرے لیے بولنا آسان، اٹھ کے ابھی چلے جائیں گے ہم سارے۔ اللہ کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے باپ کو یہ دوسرا غم ملا، اس رات جب صبح ہوئی نا تو صبح پہلے تو یوسف علیہ السلام کے باپ نے غم کو برداشت کیا تھا، جب دوسرا بھی گیا، صبح اٹھی، بھائی اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے تو دیکھا باپ کی رو رو کے بنائی جا چکی۔ یہ ایک باپ ہے اپنے باپ ایک بیٹے کی محبت میں پس رہا ہے، رو رہا ہے، پڑ رہا ہے، اور وَهُوَ كَظِيمٌ، کہا اس کا دل جلنے لگا۔ یہ قرآن کی آیت سنا ہوں، اس سے کہانی نہیں میرے پاس، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر سے جل گیا اپنے بیٹے کے لیے۔ آج لگتا ہے کہ ماں بیٹے سے نہیں، باپ جتنی محبت کرتا ہے وہ دکھا نہیں سکتا، وہ اس کو بتاتا نہیں ہے، وہ اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، دن کو سورج کی طرح سختی کرتا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو۔ ماں کی محبت کی مثال چاند کی طرح نرمی ہے، ٹھنڈک ہے، باپ کی محبت کی مثال سورج کی طرح سختی ہے، لیکن یاد رکھنا پودا نکلتا بھی سورج کی وجہ سے ہے اور پودے کا پھل پکتا بھی سورج کی وجہ سے۔ اس کی مٹھاس تو چاند کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ پکتا اس کی تربیت۔ تو کہا اس کا دل غم ہوا، اور پھر آگے سے کیا کہا، اور گھر والے کہنے لگے اس بوڑھے کا کچھ کر لو، اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں ارے ان بوڑھوں کا کچھ کر لو۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، ارے یہ کل تک نہیں بچے گا، یہ حالت ہو، تڑپنے لگے اپنے بیٹے کے غم میں۔ پھر کہا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ، بنیامین کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ بنیامین کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور پھر کیا ہوا، وہ پہنچی نا جب یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری دفعہ، اور کہنے لگے اے امیر مصر، تم کو ہی پتا یوسف ہے، کہ امیر مصر یار یہ بھائی تو واپس کر دے، اس پہ ایک الزام لگا ہے، یہ بھائی تو واپس کر دے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، آج مجھ سے بھیک مانگنے آئے تم نے یوسف کے ساتھ، کہنے لگے تمہیں کیا پتا یوسف کون ہے، کیا تو ہی یوسف تو نہیں ہے، غلے بھر بھر کے دے رہا ہے، بوریوں میں پیسے واپس کر رہا ہے، اپنے بھائی کو واپس رکھ، تو ہی تو یوسف نہیں، انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تو سچا ہے، تو حق، تو ہمیں لٹکوا سکتا تھا، تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اصل چودھری تو، اللہ کی قسم اصل عزت تیری ہے، اللہ کی قسم اصل عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سے ان کو بتا رہے ہیں پتہ یہ عزت کیوں ملی، دو چیزیں، انہو من یتقی و یصبر، جو اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا، اللہ اس آدمی کو کبھی نیچے نہیں رہنے دے گا بلکہ اس کو دنیا کا سردار۔ دو چیزیں میں اور آپ اپنی زندگی میں لیں، ایک تقوی، دوسرا صبر۔
تقوی صبر، تقوی صبر، یہ اس صورت کا خلاصہ ہے تقوی اور صبر۔ پھر کیا رسول السلام نے اپنی قمیص اتاری اور کہا یہ لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا، اس کی بینائی واپس آئے گی۔ فلما فصلت العیر، جب یہاں سے وہ قافلہ چلا، اب اندازہ کریں قینان میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل میں یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا تو یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں، اور جہاں پہ مصر اتنی ہزاروں میل دور، وہاں سے ابھی قافلہ چلا ہے، اللہ بتا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کا کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، ابھی قافلہ وہاں سے چلا ہے، کہا مجھے چھوٹے یوسف کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے اللہ جب بتانے پہ رہے تو یوں بتاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اس قصے کو سنا کے کہہ رہے خوبصورت قصہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ آج باپ کی قدر نہیں ہے، آپ باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے ابا تو نے میرے لیے کیا کیا۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے باپ ان کے لیے پس گئے، آج وہ اپنے باپ کو یوں گزر جاتے ہیں، پوچھتے نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ ہی جانے، کہا کوئی نشانی بتاؤ، کہا جب دوست کو گلے لگائیں اور باپ کو دیکھ کر گلی مڑ جائیں، یاد رکھنا قیامت آ رہی ہے۔ آج کتنی باہر لوگوں کی کتنی خدمتیں ہو رہی، کیسے خوش ہو کے ملتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اور مقاصد کے لیے، اور ماں باپ کو تو شروع کہہ رہے، ماں باپ کو کہتے ہیں کیا کیا تو نے میرے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے باپ کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر ساری کائنات کی لعنت۔ میرے بھائیو، اپنے والد کو راضی کرنا، اپنی ماں کو راضی کرنا۔ اللہ کے نبی ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد میں جانا ہے، کہا ماں زندہ ہے اور ماں کو تو روتا چھوڑ کے آیا، وہ رو رہی ہے، لیکن جذبہ جہاد مجھے اتنا ہے، میں نے آپ کے نام پہ قربان ہونا ہے۔ کہا جاؤ واپس جیسے ماں کو رلا کے آئے تھے ویسے ہنساؤ، جب تک تیری ماں زندہ ہے تیری ماں، تیرا جہاد تیری ماں کے قدموں پہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ اپنے والدین کو راضی رکھنا، اپنے والدین